کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو وہ فرشتے جو حاملین عرش کہلاتے ہیں، حاملین عرش سے مراد جنہوں نے عرش کے پائے کو اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ فرشتوں میں بھی مختلف کیٹیگری ہے، کوئی زمین پر ہے، کوئی آسمان پر ہے، کوئی پہاڑوں پر ہے، اور کوئی وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ صرف حاملین عرش نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے مقرب بھی ہیں، اس لیے کہ وہ عرش پر اللہ رب العزت نے ان کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان سے فرماتا ہے کہ اے فرشتو، جن تسبیحات پر تمہیں مامور کیا گیا تھا، ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ فلاں تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر کسی کی ڈیوٹی قیام میں ہے وہ تو قیامت تک حالت قیام میں رہے گا، اگر کسی کی ذمہ داری رکوع میں ہے تو وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، سجدہ میں نہیں جا سکتا، قیام نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو رب ان فرشتوں کو یہ حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتو، جن جن تسبیحات پر تم مامور تھے اب اپنی تسبیحات کو چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ بس ایک کام کرو، میرے محبوب کی امت کے لیے دعائے بخشش کرتے رہو۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت زمین پر جو آپ بیٹھے ہیں اتنے خوش قسمت ہیں کہ حاملین عرش فرشتے آپ کے لیے دعائے بخشش کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان ایسے بابرکت والے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس سے بڑھ کر جو ہے اس کے لیے ہلاکت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی اس بابرکت مہینے میں بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج کی یہ تیسری نشست جس میں ہم روزہ اور اس کی اقسام کے حوالے سے چند اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک وہ روزہ ہے جو فرض ہے لیکن وقت کے ساتھ فرض ہے، اور یہ روزہ رمضان المبارک کا ہے، فرض بھی ہے اور وقت کے ساتھ فرض ہے۔ وقت کے ساتھ فرض ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے اور یوں کہے ٹھیک ہے 30 دن روزہ رکھنا فرض ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں 10 دن رجب میں رکھ لیتا ہوں، 10 محرم میں رکھ لیتا ہوں، 10 شعبان میں رکھ لیتا ہوں، 30 پورے ہو جائیں گے، تو کیا اس کا فرض ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ وہ فرض ہے جو خاص مہینے کے ساتھ فرض ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ روزہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اس پورے ماہ میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ 4 لوگوں پر فرض ہے رمضان کا روزہ۔ رمضان ہی کے مہینے میں 4 اشخاص، 4 طرح کے لوگوں پر اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ نمبر 1 الاسلام، وہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، اگر مسلمان نہیں ہے تو 24 گھنٹہ بھوکا پیاسا رہے، اس کا کوئی روزہ نہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 العقل، عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے۔ تو پتہ کیا چلا، جس کی توازن عقلی درست نہیں ہے، جس کو آپ مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اگر اس نے رمضان کا مہینہ پا بھی لیا تو روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ روزہ ذی شعور پر فرض ہے، جو سمجھنے والا ہو، جس کے اندر اچھے برے کی تمیز ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ نمبر 3 البلوغ، بالغ ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، کم از کم جو بلوغت کی عمر ہے، اگر 15 سال سے قبل کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو وہ اسی وقت بالغ ہو جائے گا، اور 15 سال سے قبل اگر بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو
تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ 15 سال سے وہ بالغ تصور کیا جائے گا، اور جتنے شریعت کے احکام جو ایک بالغ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان تمام کے تمام احکام کا وہ شخص مکلف بن جائے گا۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو نماز ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ روزہ کے بارے میں علامہ شامی نے حاشیہ ابن عابدین کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہی حکم اس بچے کا بھی ہے کہ جس کی عمر جو ہے وہ 7 برس ہو، تو اب والدین کو چاہیے کہ اس بچے کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دے کہ بیٹا روزہ رکھو، 30 نہ صحیح 1 روزہ رکھے، پھر دوسرے سال پھر اس کو موٹیویٹ کرے، یہاں تک کہ جب 10 سال کی اس کی عمر ہو جائے اور وہ روزہ نہ رکھے تو اب اس صورت میں اس کے اوپر سختی کی جائے۔ بس فرق یہ ہے نماز اور روزہ کے اندر کہ جب 10 برس کی اس کی عمر ہو جاتی ہے اور وہ بچہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نماز کی قضا کرو۔ مثال کے طور پر بچے کی عمر 10 برس ہو گئی، اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی، فجر بھی پڑھ لی، ظہر بھی پڑھ لی، عصر نہیں پڑھی، حالانکہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، عصر نہیں پڑھی۔ اب یہ حکم ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ بیٹا عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، اب عصر کا وقت اگرچہ ختم ہو چکا ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، لہذا 4 رکعت عصر کی قضا پڑھ لو نماز میں۔ لیکن جہاں تک روزے کا معاملہ ہے، اس بارے میں فقہا نے فرمایا کہ اگر 10 سال اس کی ایج ہو جائے اور اس کو سختی کی جائے، لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو روزہ دوبارہ اس سے نہیں رکھوایا جائے گا، روزے کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں مشقت ہے، نماز کی قضا کرنے میں مشقت نہیں ہے، اس لیے اس کو نماز کے بارے میں کہا جائے گا۔ تو پہلی صورت یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو، دوسری یہ کہ وہ عاقل ہو، تیسری یہ کہ وہ بالغ ہو، چوتھی العلم بوجوب صوم رمضان لمن اسلم فی بلاد الکفر۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ایسا بندہ جو دارالحرب میں اسلام قبول کر لیتا ہے، دارالحرب سے میری مراد یہ ہے، اس وقت علماء نے کہا کہ دارالحرب جو ہے وہ صرف اسرائیل ہے، دارالحرب، یا ایسی جزیرے میں ہے یا دنیا کے ایسے کنارے پر پہنچا ہوا ہے، مسلمان تو ہو چکا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض بھی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں جانتا ہے شریعت کے بارے میں، تو اس کے اوپر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ رمضان میں فرض ہوتا ہے، روزہ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے، تو دیکھیں شریعت کتنی آسانی پیدا کرتی ہے۔ آج لوگ دین اسلام پر باتیں کرتے ہیں کہ دین بڑا سخت ہے، شریعت بہت سخت ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے، دین یہ حکم دیتا ہے۔ دیکھیں شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا، کہا اگر تم دنیا کے ایسے کنارے پر ہو جہاں اب تک اسلام نہیں پہنچا ہے، قرآن نہیں پہنچا، اللہ کے احکام تمہارے پاس نہیں پہنچے، رمضان کا مہینہ آ بھی جائے تم روزہ نہ بھی رکھو گے، اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو عذر کہاں مقبول ہے؟ جہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو، جہاں پر قرآن نہ پہنچا ہو، وہاں پر عذر مقبول ہے۔ اگر کوئی انسان عذر پیش کرتا ہے وہاں پر مقبول ہے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر اسلام موجود ہے، آسانی سے اسلام کو حاصل کیا جا سکتا ہے، آسانی کے ساتھ شریعت کو سیکھا جا سکتا ہے، ایسی جگہوں پر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، حج ادا کر رہا ہو یا زکوٰۃ دے رہا ہو، بعد میں یہ کہے کہ مولا مجھے تو نہیں پتا تھا نماز یوں پڑھنی چاہیے، میں نے تو نہیں سیکھی، اب یہ عذر پیش کر رہا ہے، فقہا نے فرمایا اس کا عذر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ آج آپ غور کریں، جو زبان بولنے والا انسان ہو اس دنیا کے اندر، ہر زبان میں شریعت کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے،
تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جناب علی بنگلہ دیشی ہوں، یا میں انڈونیشین ہوں، یا میں ملیشین ہوں، یا میں انگریز ہوں، تو انگریزی میں مجھے نہیں بتایا گیا کہ شریعت کسے کہتے ہیں، اگر بتا دیا جاتا تو میں عمل کر لیتا۔ تو تقریباً جتنی زبانیں ہیں، جتنے لوگ بولنے والے ہیں، اور جو دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ہر زبان کے اندر شریعت کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی کل کو یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اے میرے مولا، میں تو تیری شریعت کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن کہیں سے مجھے کوئی میٹر نہیں ملا، کہیں سے مجھے کوئی سکھانے والا نہیں ملا۔ تو عزیزان گرامی، آج اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس روزے کے دوران کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے، اور ہم اس خیال خیالی میں رہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے روزہ تو رکھ لیا، روزہ فاسد ہو گیا تو کیا ہوا، کل کو عذر پیش کر دیں گے، یہ مسئلہ نہیں پتہ تھا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ روزہ جو رمضان کا فرض ہے، یہ وقت کے ساتھ فرض ہے جو رمضان کا مہینہ ہے۔ دوسرا روزہ وہ بھی فرض ہی کے حکم میں ہے، لیکن اس کا وقت معین نہیں ہے۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، میں ایک روزہ رکھوں گا۔ اگر میری فلاں پریشانی دور ہو جاتی ہے تو میں ایک روزہ رکھوں گا۔ اب آپ کی وہ پریشانی دور ہو گئی، اب یہ روزہ رکھنا آپ کے اوپر ضروری اور واجب ہو چکا ہے، لیکن اس کا وقت معین نہیں ہے کہ آپ دوسرے دن ہی رکھیں، آپ تیسرے دن ہی رکھیں، بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ فوری طور پر رکھ لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انتقال ہو جائے تو اس روزے کے بارے میں پھر سوال ہوگا، کیونکہ آپ کے اوپر ضروری ہو چکا تھا۔ تو رمضان کا روزہ اور یہ جو روزہ ہم خود اپنے اوپر واجب کرتے ہیں نظر مان کر، منت مان کر، ان دونوں کی ادائیگی میں، قضا میں فرق یہ ہے کہ اس کی قضا جو ہے یہ فوراً نہیں ہوگی، لیکن رمضان کی جو قضا ہے وہ فوراً کرنی پڑے گی، رمضان والی قضا۔ اور یہ جو روزہ انسان اپنے اوپر واجب کرتا ہے، اس کی ادائیگی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ وہ روزہ ہے جو نفل کے اندر آتا ہے، جیسا کہ ہم عید کے فوراً بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہوگا تو اس میں شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ نفل روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر جمعرات کو، ہر پیر کے دن روزہ رکھنا، یہ نفل روزہ ہے۔ کچھ وہ روزہ ہے جو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ ذرا اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سماعت کر لیں۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھے، 9ویں کا چھوڑ کر، یا 11ویں نہ رکھے، صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھے، تو یہ روزہ اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہے۔ یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے؟ روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا اسلام کا، شریعت کا؟ لیکن دین کیسا دین ہے کہ جس نے عبادت میں بھی اس بات کو ناپسند کیا کہ تم عبادت کرو اور کسی یہودی سے اس کی مشابہت ہو جائے، دین کے اندر بھی اتنا خیال رکھا گیا ہے۔ تو دیگر معاملات میں تو بطریق اولا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی لباس ایسا پہن رہے ہیں یا ہم اپنے ہیئر کٹنگ اس طریقے سے کٹوا رہے ہیں جو یہودیوں اور نصارہ اور جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت قائم ہو، اس میں تو ہمیں زیادہ دیکھنا چاہیے دین کے معاملے میں جب یہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صرف ہفتے والے دن کا روزہ رکھے، یعنی جمعے کا نہ رکھے اور اگلے دن سنڈے کا نہ رکھے، صرف ہفتے کا روزہ رکھے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صرف سنڈے والے دن روزہ رکھتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اس کے اندر بھی جو ہے وہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے یا سنڈے کا روزہ رکھتے تھے یا سیٹرڈے کا روزہ رکھتے تھے، اگر جان بوجھ کر نیت کے ساتھ کوئی یہ روزہ رکھے گا
تو پھر یہ مکروہ تنزیہی نہیں بلکہ یہ روزہ اس کے لیے مکروہ تحریمی بن جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کے اس ارادے کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، میں بھی صرف 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، اب یہ مکروہ تنزیہی نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ اب چپ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ وَهُوَ أَلَّا يَتَكَلَّمْ فِيهِ، ایسا روزہ جس میں گفتگو نہ کی جائے، یہ ہے چپ کا روزہ۔ تو ہماری شریعت کے اندر چپ کا روزہ بھی منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجوسی جو ہے وہ چپ کا روزہ رکھتے ہیں، مجوسی چپ کا روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا چپ کا روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ ہمارے اندر منع ہے۔ اور آخری روزے کی وہ قسم جو مکروہ تحریمی کہلاتی ہے، عید الفطر کے جو دن ہیں وہ، اور ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ 2 دن ہو گئے، اور عید الاضحیٰ کے بعد لگاتار 3 دن جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 دن یہ بن گیا اور 2 دن یہ 5، یہ 5 جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہیں۔ ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یہ کھانے پینے کے ایام ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان ایام میں مہمان نوازی ہوتی ہے بندے کی، اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے جو ہماری گفتگو شروع ہوگی وہ یہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ